بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام اینا ہے۔ میرا تعلق لاہور کے قریبی گاؤں سے تھا۔ میں اور میرے گھر والے ہمیشہ سے یہیں آباد تھے۔ ہمارے آباء و اجداد کی بھی یہی پیدائش اور وفات ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کے معاشی حالات کافی اچھے تھے اور ہم گاؤں میں بڑی سی حویلی میں رہا کرتے تھے۔ ہمارے پاس اتنا سرمایہ ضرور تھا کہ ہم لوگ آسانی سے لاہور شہر میں شفٹ ہو سکتے تھے، مگر بات جذبات کے ساتھ جڑی تھی۔ جب امی سے لاہور منتقل ہو جانے کی بات کی جاتی تو وہ کہتی کہ میرے میکے والوں کی یادیں اسی گاؤں سے وابستہ ہیں، والدین کی قبر بھی یہی ہے، لہٰذا وہ نئی جگہ پر بسنا نہیں چاہتی۔ خیر، جب ابو سے بات کی جاتی تو ان کی بھی یہی رائے ہوتی کہ ان کے باپ، دادا اور پردادا کی یادیں یہاں سے جڑی ہوئی ہیں اور سب کا بچپن بھی اسی حویلی میں گزرا ہے، سو ان کا دل بھی آمادہ نہ تھا کہ ہم لوگ یہ حویلی چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ بس انہی وجوہات کی بنا پر ہم لاہور شفٹ نہیں ہو پاتے تھے، اور اب تو اس خواہش نے دم توڑ ڈالا تھا، کیونکہ جب کوئی راضی ہی نہیں تھا تو پھر ایک کی خواہش سے بھلا کیا ہو سکتا تھا۔ امی پلیز میری بات مان لیں، بھائیوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں پچھلے 1 گھنٹے سے امی کی منت اور سماجت کرنے لگی تھی، لیکن امی ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ جس کام کی میں ان سے اجازت طلب کر رہی تھی وہ بالکل بھی آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ بات یہ نہیں تھی کہ امی سخت مزاج کی مالک تھیں، بلکہ وہ میرے بھائیوں اور ابو سے ڈرتی تھی۔ میرے 4 بڑے بھائی تھے، اس کے علاوہ تایا، چچا، پھپھو کی بھی بیٹیاں بیٹے تھے، اور ہمارے گھر کے یہ اصول تھے کہ لڑکیوں کو کسی بھی کام میں لڑکوں کی طرح چھوٹ نہیں دی جاتی تھی، یہاں تک کہ لڑکیوں کو بلا ضرورت فون استعمال کرنے اور گھر سے تھوڑی دیر باہر رہنے یا کسی سہیلی کے ساتھ کہیں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ گھر کے مرد اس بارے میں بے حد سخت موقف رکھتے تھے اور ان کے اصول اس سے بھی زیادہ سخت تھے۔ آج گھر کے سب مرد ورک شاپ پر گئے ہوئے تھے، اسی لیے میں اپنی امی سے ضد کر رہی تھی کہ وہ میری بات مان جائیں۔ نہیں آئینہ، میں تیری بات نہیں مان سکتی۔ اگر گھر کے کسی مرد کو پتہ چل گیا تو ہماری خیر نہیں ہوگی۔ امی نے ایک بار پھر انکار کر دیا تھا۔ امی گھر کے مردوں کو لے کر کافی خوف زدہ تھی۔ جب میں نے امی کو قائل کرنے کے حربے استعمال کر لیے مگر وہ پھر بھی میری بات نہ مانی تو میں نے آنسو بہانا شروع کر دیے، یہ سوچ کر کہ یقیناً یہ آنسو میرے پاس طاقت اور ہتھیار کی صورت میں موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر امی کا دل ضرور پگھل گیا اور وہ مان جائیں گے۔ یوں واقعاً میرے آنسو بہانے پر امی میری بات ماننے پر رضامند ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں 2 گھنٹے کے اندر اندر واپس آؤں۔ اس وقت 3 بج رہے تھے۔ میں نے امی سے وعدہ کیا میں ٹھیک 2 گھنٹے بعد یعنی 5 بجے تک آ جاؤں گی۔ امی آپ بہت اچھی ہیں، میں ان کے گلے سے لگ کر بولی اور فوراً تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ میں نے سر اور شانوں کے گرد شال لپیٹی اور امی سے 5,000 کے 4 نوٹ یعنی 20,000 روپے لے کر گھر سے نکل آئی۔ امی بار بار مجھے یہ بات باور کروا رہی تھی کہ میں 5 بجے تک گھر پہنچ جاؤں، اس سے زیادہ دیر نہ ہو، کیونکہ اگر گھر کے کسی مرد کو پتہ چل گیا تو وہ بہت غصہ کریں گے اور گھر کی ہر عورت کو میری وجہ سے ڈانٹ سننے کو ملے گی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی چلتی جا رہی تھی، کچھ گلیاں چھوڑ کر ہی اس کا گھر تھا۔ میں تقریباً 10 منٹ میں وہاں پہنچ گئی۔ دراصل میری سب سے بہترین دوست ساریہ کا نکاح ہو گیا تھا اور اس نے آج ہم سب کو نکاح کی پارٹی دینی تھی۔ اس کے نکاح پر تو گھر والوں نے مجھے بھیجنے پر پابندی لگا دی تھی، اسی لیے ساریہ نے آج ہم سب سہیلیوں کے لیے پارٹی رکھی تھی اور میں کسی صورت اس کو مس نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر آج میں نہ جاتی تو ساریہ مجھ سے بہت خفا ہو جاتی اور اسے منانا بھی بڑا مشکل تھا، اسی لیے خطرہ مول کر میں گھر سے نکل پڑی۔ اگر بھائیوں اور گھر کے مردوں کے سامنے میں اپنی سہیلی ساریہ کے گھر جانے کی فرمائش کرتی تو وہ بالکل بھی میری بات نہ سنتے۔ آخری حل یہی تھا کہ میں ان سے چوری وہاں جاؤں، سو اس لیے میں ان سب کے ورک شاپ جانے کے بعد امی سے منت سماجت کرنے لگی تھی، اور بالآخر اب امی نے میری بات مان کر مجھے بھیج ہی دیا تھا۔ کہنا تو ان کا یہ تھا کہ میں اکیلی نہ جاؤں، لیکن مجبوری تھی کیونکہ باقی بچے تو اسکول گئے ہوئے تھے۔ میں نے ایف اے کر لیا تھا اور اس کے بعد میرے گھر والوں نے پڑھائی ہی چھڑوا دی تھی۔ رہی بات 20,000 کی تو میں نے سوچا تھا یہ پیسے میں ساریہ کو دے دوں گی اور وہ اپنی پسند سے کوئی تحفہ اپنے لیے لے لے گی۔ میرا تعلق امیر خاندان سے تھا، اسی لیے دوست کو تحفے کے طور پر 20,000 روپے دینا میرے لیے بہت بڑی بات نہیں تھی۔ میرے گھر والے بھی جب کسی کے گھر جاتے تو تحفے میں ہزاروں روپے کی چیزیں لے کر جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ میری سالگرہ پر بھی میری دوست ساریہ نے مجھے 15,000 روپے کے سونے کا جولری سیٹ دیا تھا۔ چونکہ ہم دونوں کا تعلق امیر گھرانے سے تھا، اسی لیے ہم دونوں ایک دوسرے کو یوں ہی مہنگے مہنگے تحفے دیا کرتی تھی۔ میں چاہتی تو اسے اب بھی کوئی تحفہ دے دیتی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کے لیے مجھے دور مارکیٹ جانا پڑتا اور اس میں اچھی خاصی دیر بھی ہو جاتی۔
میں دیر نہیں کرنا چاہتی تھی، دل میں گھر کے مردوں کا ڈر بھی موجود تھا، سو میں جلدی جا رہی تھی۔ تیز قدم چلنے کی وجہ سے میں جلدی وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر مجھے بہت مزہ آیا، میری سہیلیاں بھی وہاں تھیں۔ 2 گھنٹے کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب تو باتوں کے دوران 5:30 ہو گئے اور مجھے ڈر لگنے لگ گیا تھا کہ امی بہت ناراض ہوں گے، گھر جاتے جاتے مجھے مزید دیر ہو جاتی، اسی لیے میں فوراً گھر کو نکلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ 20,000 روپے جو میں نے ساریہ کو اس کے نکاح کے تحفے کے طور پر دینے تھے، اس نے لینے سے انکار کر دیا اور بولی کہ میرے پاس پہلے ہی بہت پیسے جمع ہو گئے ہیں۔ خیر، منت سماجت اور زور زبردستی کے بعد اس نے صرف 5,000 روپے ہی لیے تھے۔ اب یہی میرے لیے کافی تھا کہ کم از کم وہ مان تو گئی۔ پھر بھی نکلتے نکلتے 5:45 ہو گئے۔ میں نے نقاب بھی نہیں کیا ہوا تھا کیونکہ اس وقت مجھے کسی چیز کی ہوش نہیں تھی۔ ہوش تھی تو صرف اس چیز کی کہ مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے۔ سڑک پر ٹریفک زیادہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے مزید دیر لگ گئی۔ سڑک پار کر کے میں گلیوں میں داخل ہو چکی تھی جو کہ بہت سنسان تھی۔ اب بس اندھیرا ہونے ہی والا تھا۔ میں نے کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا تو مزید گھبراہٹ ہوئی کیونکہ گھڑی کی سوئی 6 بجا کر مزید آگے کو سرک گئی تھی۔ ڈر کے مارے میری بری حالت تھی۔ ابھی میں تھوڑا دور ہی آئی تھی کہ اچانک وہاں فقیر آ گیا جو مجھ سے پیسے مانگنے لگا۔ میں رک نہیں سکتی تھی اس لیے اس کی بات کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی، لیکن اس نے میرا راستہ روک لیا اور میرے سامنے کھڑا ہو کر منت سماجت کرنے لگا۔ پیسے دے دو، مجھے پیسے دے دو، مجھے کاروبار کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں فقیر ہوں لیکن اب میں عزت کی روٹی کھانا چاہتا ہوں۔ وہ کافی کچھ بول رہا تھا اور مجھے واقع لگ رہا تھا کہ وہ میرا پیچھا تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک میں اسے پیسے نہیں دے دیتی۔ اوپر سے سنسان گلی، میں اور وہ تنہا تھے۔ اس فقیر سے کوئی توقع نہیں تھی کہ وہ کیا کر جاتا، سو میں نے اپنا پرس کھولا لیکن اس میں سے 5,000 کے 3 نوٹ تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس کھلے نہیں ہیں تو وہ بولا کہ باجی مجھے سارے پیسے دے دو، میں بڑا ضرورت مند ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس فقیر سے ضد بحث میں مجھے کافی دیر گزر جائے، اسی لیے میں نے جلدی سے پرس سے وہ پیسے نکالے اور اسے تھما کر آگے بڑھ گئی۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ ان نوٹوں کو نکالتے ہوئے کوئی اور چیز بھی غلطی سے اس فقیر کے پاس چلی گئی تھی۔ کیونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا اس لیے میں رک کر اس سے کوئی بھی سوال جواب نہیں کر سکتی تھی۔ میں بھاگ کر گھر کی طرف چل پڑی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید میں نے اس فقیر سے اپنا پیچھا چھڑوا لیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی اور اس فقیر نے آگے چل کر میرے ساتھ کیا کرنا تھا۔ جو ہونا تھا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے 6:15 ہو گئے اور جب میں گھر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرے بھائی گھر پر موجود تھے۔ ندیم اور نادر بھائی گھر آ چکے تھے اور غصے بھری نگاہوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ اچانک ندیم بھائی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہاں گئی تھی تم؟ میں نے مدد طلب نظروں سے امی کو دیکھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی۔ میں نے بھائی کو وضاحت دی کہ میں دوست کے گھر چلی گئی تھی اور راستے میں ٹریفک کی وجہ سے دیر ہو گئی، مگر بھائی میری اور امی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ وہ اتنا سخت رد عمل دے رہے تھے گویا میں گھر سے بھاگ گئی تھی یا پھر خدا نہ خواستہ میں کوئی غلط کام کر کے گھر لوٹ رہی ہوں۔ میں اب رونا شروع کر چکی تھی کیونکہ بھائی کا کہنا تھا کہ میں بری لڑکی ہوں جو گھر سے کسی لڑکے سے ملنے گئی تھی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بھائیوں نے مجھ پر پابندیاں لگا دی کہ میں 1 منٹ کے لیے بھی اب گھر سے باہر نہیں جاؤں گی اور مجھ پر نظر رکھنے کے لیے انہوں نے گھر کے باہر چوکیدار کے دن کے وقت کی بھی ڈیوٹی لگا دی۔ عموماً چوکیدار رات کو ہی آیا کرتا تھا مگر اب وہ دن کے وقت بھی آنے لگ گیا تھا۔ میں گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا دم گھٹتا تھا۔ گھر کے مرد عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے سوائے ابو کے۔ ابو کو مجھ پر یقین تھا لیکن وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ خود میرے بھائیوں یعنی اپنی بیٹوں اور اپنے بھائیوں یعنی میرے تایا چچا کے آگے خاموش ہو جاتے۔ امی بھی مجھ سے بہت ناراض ہو گئی تھیں کہ تمہاری وجہ سے ہمیں کتنا خوار ہونا پڑ رہا ہے۔ مجھے گھر میں یوں بند رہتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا۔ میں اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ گھر سے باہر جانے تک کی تو کیا مجھے چھت پر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میں نے 1 مہینے سے کھلی فضا میں نہ تو سانس لیا تھا اور نہ کھلے آسمان کی شکل دیکھی تھی۔ آج صبح چوکیدار بھی چھٹی پر تھا اور گھر کے مرد بھی ورک شاپ پر تھے۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، شاید گھر میں قید رہ کے میرا دم گھٹ رہا تھا، اسی لیے میں بے چینی اور افسردگی محسوس کر رہی تھی۔ امی سے میں نے گھر کے پچھلے حصے میں یعنی کھیتوں کی طرف چہل قدمی کرنے کی اجازت مانگی لیکن امی نے انکار کر دیا، مگر میں ان کے آگے واقعی سچ مچ کر رونے لگی کہ امی آپ جانتی ہیں کہ بھائیوں نے مجھ پر فضول کی پابندی لگائی، حالانکہ میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے، میں نے کوئی اخلاق سے گروی حرکت تو نہیں کی ہے۔ لگتا ہے آپ بھی ان کی باتوں پر یقین کرتی ہیں کہ میں بری لڑکی ہوں۔ اگر گھر میں رہ کے دم گھٹنے سے میں مر گئی تو میرے جنازے پر آنسو مت بہائیے گا۔
میں نے روتے ہوئے کہا تو امی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور بولی کہ میں تجھ پر خود سے زیادہ یقین رکھتی ہوں۔ انہوں نے مجھے صرف آدھا گھنٹہ باہر جانے کے چہل قدمی کرنے کی اجازت دے دی۔ میں آنسو صاف کر کے گھر کے پچھلے دروازے سے باہر چلی گئی۔ میں نے شال اوڑھ رکھی تھی چونکہ دسمبر کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، اسی لیے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ابھی میں چہل قدمی کر رہی تھی جب سامنے سے ایک لڑکا میری طرف آیا۔ وہ مجھ سے عمر میں بڑا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میڈم، آپ نے یہاں کہیں بلی کو دیکھا ہے؟ دراصل میری بلی کہیں کھو گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ کچھ منٹ پہلے میں نے 2 رنگ کی بلیوں کو کچھ دیر کے وقفے سے یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک کا رنگ سفید تھا اور دوسری کالا۔ چونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ لڑکا کس رنگ کی بلی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا، اسی لیے میں نے تصدیق کے لیے اس سے بلی کا رنگ پوچھا تو اس نے سفید بتا دی۔ سفید رنگ کی بلی کو میں نے قریبی پولٹری فارم والی سائٹ پر جاتے ہوئے دیکھا تھا، سو میں نے اس جانب اشارہ کر کے اسے بتا دیا، جس سے سن کر وہ لڑکا میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور میں دوبارہ چہل قدمی کرنے لگی۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ منظر دور سے آتے ہوئے نادر بھائی دیکھ چکے تھے اور انہوں نے مجھے اور اس لڑکے کو آپس میں بات چیت کرتے ہوئے دیکھا اور اس لڑکے کو آپس میں بات چیت کرتا ہوا دیکھ کر کچھ اور ہی اخذ کر لیا تھا۔ جب تک بھائی غصے میں مجھ تک پہنچے وہ لڑکا پولٹری فارم کے گیٹ سے اندر جا چکا تھا۔ نادر بھائی نے زور سے میرا بازو تھاما اور مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر لے جانے لگے۔ میں نے بھائی کو روکنے کی کوشش کی کیونکہ میرے بازو میں اچھا خاصا درد ہو رہا تھا، مگر بھائی نے بے رحمی سے مجھے گھر کے لاؤنج میں دھکا دیا اور مجھ پر تھپڑ برسانے لگے۔ امی کچن سے نکل کر بھاگی آئی تھی اور مجھے نادر بھائی کی باڑ سے بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ کون تھا وہ لڑکا؟ وہی عاشق تھا نا جس سے چھپ چھپ کر ملتی ہو؟ انہوں نے غصے میں مجھ سے پوچھا تو سب دنگ رہ گئے۔ میں روتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی کہ وہ لڑکا مجھ سے اپنی بلی کے بارے میں پوچھنے آیا تھا۔ گھر کی عورتوں نے تو میرا یقین کر لیا تھا، مگر ہمارے گھر کے مرد بڑے شکی مزاج کے تھے، آسانی سے بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اس دن بھائی نے بڑا تماشا کیا اور گھر میں یہ فساد پھیلا دیا کہ اب ہر صورت اینا کی شادی ہوگی، کیونکہ بقول بھائیوں کی میں ایک بری لڑکی ہوں اور کبھی بھی ان کی عزت سے کھیل کر ان کے منہ پر کالک مل سکتی ہوں۔ اسی لیے انہوں نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میں بہت اذیت میں تھی کہ میرے بھائی مجھ پر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ گھر کی عورتوں کو بولنے کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا، اسی لیے سب نے چپ سادھ رکھی تھی۔ کچھ ہی بعد ایک آفت ہم پر ٹوٹ پڑی اور وہ یہ کہ کار ایکسیڈنٹ میں ابو کی اور امی کی موت ہو گئی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر شہر جا رہے تھے تاکہ میرا رشتہ خالہ کے بیٹے سے کر سکے۔ خالہ لاہور رہا کرتی تھی۔ امی ابو اتنی جلدی سے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے سوچا بھی نہیں تھا۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں اذیت کی گہری کھائیوں میں گر چکی تھی۔ کچھ دنوں کے لیے میرا رشتہ اچانک ملتوی ہو گیا، مگر ایک رات میں پریشان ہو گئی جب میں نے بھائیوں کی بات سنی۔ اس رات میں جاگ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ بھائی سے بات کرتی، مجھے امی ابو کی قبر پر لے جائیں۔ چونکہ میرا گھر سے نکلنا بند تھا سو میں ان کی قبر پر نہیں گئی تھی۔ جب میں نے ندیم بھائی کی کمرے کا رخ کیا تو میرے قدم بند دروازے کے باہر ہی رک گئے۔ جب میں نے سنا کہ نادر بھائی کہہ رہے تھے کہ اس بارے میں ہرگز اینا کو خبر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے ہم اس کا رشتہ خاندان میں نہیں کریں گے بلکہ کسی غریب سے کر دیں گے تاکہ یہ بات دب جائے اور اینا کو کسی چیز کی خبر بھی نہ ہو۔ ان کی پوری بات سن کر میں الٹے قدم واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جو بھائی میرے ساتھ کرنے والے تھے یہ گناہ کا کام تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے چاروں بھائی ایسے ہوں گے۔ مجھے ان سے نفرت ہونے لگی تھی۔ سوچ کر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ بھائی چاہتے تو میری شادی امیر خاندان میں کر سکتے تھے، مگر وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر امیر خاندان میں شادی ہو گئی تو وہ لوگ پھر مجھ سے، بس اس سے آگے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ یہ سب سوچے مجھے اپنے چاروں بھائیوں سے نفرت کروانے پر مجبور کر رہی تھی۔ روزانہ جب بھی میں بھائیوں کو دیکھتی دل خون کے آنسو روتا۔ ایک دن انہوں نے میری سماعتوں پر بم پھوڑا کہ انہوں نے کسی لڑکی کو میرے لیے پسند کر لیا ہے، کچھ ہی دنوں میں میرا اور اس کا نکاح ہوگا اور سادگی سے میں رخصت ہو کر چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر میں آنسو ضبط کر کے رہ گئی اور میرا دل کیا کہ میں بھائیوں سے کہوں کہ مجھے تنہا رخصت نہ کریں بلکہ وہ بھی دیں جس وجہ سے ان کے رنگ بدل گئے تھے، مگر میں چاہ کر بھی اور ڈر کی وجہ سے بھی کچھ نہ بول سکی۔ دل میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، آپ جیسے بھائیوں سے میرا حساب ضرور لے گا جس نے اپنے مفاد کی خاطر میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ 2 ہفتے بعد میرا نکاح ہوا اور میں رخصت ہو کر لاہور آ گئی۔ مجھے بھائیوں نے جہیز میں کچھ بھی نہیں دیا تھا، صرف میرے گلے میں سونے کی چین تھی جو امی نے میری سالگرہ پر مجھے دے رکھی تھی۔ میرے سسرال میں صرف میرا شوہر تھا جو عمر میں 5 سال مجھ سے بڑا تھا۔ اس کا نام سدیم تھا۔ مجھے شکل سے وہ شریف انسان لگا تھا اور میں سوچ رہی تھی شاید وہ مجھ سے پیار محبت سے رہے گا، مگر یہ ساری میری صرف خام خیالی ہی تھی، کیونکہ شادی کے کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔
میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، آخر وہ مجھے کیا کہنا چاہتا ہے اور کہہ کیوں نہیں پاتا۔ اکثر وہ سارا دن گھر پر پڑا رہتا اور کام پر نہیں جاتا۔ جب کام پر جاتا بھی تھا تو چند پیسے لاتا تھا جس سے ہمارا گزارا کھینچ تان کر ہو جاتا۔ کھانا میں خود بنا لیتی تھی۔ جتنے غربت کے دن مجھے اپنی شادی کے بعد دیکھنے پڑ رہے تھے، میکے میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بے ساختہ میں امی ابو کو یاد کر کے رونے لگی۔ میں میکے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ گھر کے دروازے بھائیوں نے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند کر دیے تھے، اور اس کا راز مجھ پر اس رات ہی کھل گیا تھا۔ اس گھر سے مجھے دور بھگانے کی ان کی کیا وجہ تھی؟ ایک دن سدیم غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے کام پر جانے کے بارے میں پوچھا تو وہ برہم ہونے لگا اور بولا کہ تمہارے ساتھ شادی سے پہلے میرے گھر کے حالات اچھے تھے، لیکن جب سے تم منحوس آئی ہو نا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ نوبت فاقوں تک پہنچے گی۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں تکلیف میں آ گئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم تو امیر خاندان سے آئی ہو نا، اور باپ بھی مر گیا ہے تمہارا، یقیناً تم لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوگا، اس لیے اپنے بھائیوں سے اپنا حصہ مانگو اور مجھے پیسے دو تاکہ گھر چل سکے، ورنہ میں تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ اس نے مجھے اپنا فیصلہ سنایا اور گھر سے نکل گیا، جبکہ میں دنگ رہ کے اور رونے لگی۔ مجھے وہ رات یاد آ گئی جب بھائی آپس میں بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے ابو نے وصیت تیار کی تھی، جس کے مطابق انہوں نے لکھا تھا کہ مرنے کے بعد میری زمینوں میں سے اتنا حصہ میری بیٹی کو دیا جائے گا، جسے کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 1 کروڑ روپے بنتے۔ لیکن بھائی لالچ میں آ گئے تھے اور مجھے میرا حصہ نہیں دینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے پلان بنایا وہ کسی غریب سے میری شادی کریں گے، کیونکہ اگر امیر خاندان میں شادی کی تو وہ لوگ اینا کا حصہ مانگنے آ جائیں گے۔ اسی لیے ہم دھوکے سے اینا سے رشتہ توڑ کر غریب سے اس کی شادی کر دیں گے، کیونکہ غریب لوگ تو کبھی حصہ نہیں مانگیں گے، انہیں ان معاملات کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس رات مجھے یہ سچائی پتہ چلی کہ پیسوں اور جائیداد کی لالچ میں بھائی اندھے ہو گئے تھے، اور انہوں نے میرے ساتھ یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ جائیداد سے محروم رکھ سکے اور میں کچھ بول بھی نہ سکوں۔ مگر جو سوچا تھا وہ اس کے الٹ ہوا تھا۔ سدیم نے بھی وہی بات کر دی تھی۔ بھائیوں کو لگا ہوگا کہ غریب لڑکے سے شادی کر کے وہ اس بات کو ہمیشہ کے لیے دبا لیں گے، لیکن یہاں سدیم بہت تیز نکلا تھا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا اور اس نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اپنے میکے جاؤ اور اپنا حصہ مانگو۔ مگر میں کیسے وہاں جاتی؟ میں بھائیوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور بھائی لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ انہوں نے میری بات سن کر الٹا مجھ پر ہی برہم ہو گئے تھے۔ اسی لیے میں سدیم کی بات پر عمل نہ کرتی، اور یوں جب نوبت فاقوں تک گئی تو سدیم نے مجھے طلاق دے دی۔ میں اس شہر میں تنہا تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ عدت پوری کرنے کے بعد میں اپنے میکے چلے گئی اور بھائی کو سچ بتایا، مگر انہوں نے اتنی سفاکیت کا مظاہرہ کیا اور مجھے وہاں سے نکال دیا۔ میری بہترین دوست جس کا گھر گاؤں میں تھا وہ بھی یہاں سے جا چکی تھی۔ کوئی راستہ سمجھ میں نہ آیا تو اچانک مجھے وہ سونے کی چین یاد آ گئی۔ میں نے سوچا کہ اس سے گزارے لائق کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے وہ چین نکالی اور سنیارے کے پاس گئی۔ یہ سونے کی چین کافی مہنگی تھی۔ سونار نے مجھے 2 لاکھ روپے دیے۔ میں اسی میں خوش ہوئی اور سوچا کرائے پر گھر لے کر رہ لیتی ہوں۔ یوں میں نے گاؤں میں ہی ایک گھر کرائے پر لیا جو بہت چھوٹا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ پیسے بھی ختم ہوتے گئے تو میں نے سوچا کہ کچھ کھانے پینے کا کام شروع کر لیتی ہوں، کیونکہ جس علاقے میں تھی یہاں کوئی کھانے پینے کی دکان نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ کچھ عرصے بعد بھیک مانگنے کی بھی نوبت آ سکتی تھی، اسی لیے ضروری تھا پہلے ہی پیسوں کا انتظام کر لیتی۔ یوں میں نے بہت سوچ بچار کے بعد پہلے آسان کام کرنے کا سوچا۔ یوں میں نے ایک چھوٹی سی ریڑھی خریدی اور چپس لگانا شروع کر دی۔ شروع میں کوئی چپس نہیں خریدتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ بچے، لڑکیاں اور عورتیں مجھ سے چپس خریدنے لگے۔ میں شام تک ریڑھی لگائے رکھتی اور رات کو گھر چلی جاتی۔ گھر کے آتے ہی چپس کی ریڑھی تھی۔ گھر میں مجھے عجیب سی وحشت ہوتی تھی، مگر اکیلا رہنا مجبوری تھی، اور اب شاید مجھے تنہا ہی رہنا پڑتا، کیونکہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تایا، چچا اور بھائی سب نے میرے سے لا تعلقی اختیار کر لی تھی اور کوئی مدد کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اس خود غرض لوگوں کی دنیا میں مجھے جینا پڑنا تھا، اسی لیے میں روز چپس کی ریڑھی لگاتی تاکہ پیسے آ سکے۔ پڑھائی بھی میں زیادہ نہیں کر سکی تھی کیونکہ گھر کے مردوں نے نہیں پڑھایا تھا مجھے۔ اگر وہ پڑھاتے تو شاید میں کسی اسکول میں ٹیچر لگ جاتی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں چپس لگاتی، فی الحال بجٹ اتنا ہی تھا کہ میں چپس بنا سکتی۔ برگر، شوارما لگانے میں بڑے پیسے چاہیے تھے جو کہ میرے پاس تو نہیں تھے۔ یوں اللہ کے کرم سے آہستہ آہستہ میری دکان پر بہت رش بڑھنے لگا۔ ایک دن میری دکان پر ایک فقیر آ گیا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس نے عجیب و غریب پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے آتے ہی مجھے 200 روپے دیے اور بولا کہ مجھے چپس دے دو۔ اس کی آواز سے مجھے لگا کہ جیسے وہ پہلے بھی چپس لینے آ چکا ہے، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کب آیا تھا، کیونکہ آج سے پہلے تو ایسے
حلیے میں کوئی بھی شخص مجھ سے چپس خریدنے نہیں آیا تھا۔ خیر زیادہ سوچ بچار کرنے کے بعد میں نے اسے شاپر میں 200 روپے کی چپس ڈال کر دیں تو اس نے مجھے بڑی دعائیں دیں۔ میں نے اسے کہا کہ بس آپ دعا کریں میں امیر ہو جاؤں تاکہ اس ظالم دنیا میں جی سکوں۔ میں نے اس سے کہا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ فقیروں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ یہ سن کر وہ بولا کہ ٹھیک ہے بچہ، آج رات میری کرامت دیکھنا، تم راتوں رات امیر ہو جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑی تھی کہ بھلا ایسے کہاں ممکن تھا۔ اس فقیر نے میری چپس کی تعریف کی اور پھر چلا گیا، جبکہ میں سوچتی رہ گئی کہ کاش میں بہت امیر ہو جاؤں اور چپس کا کام چھوڑ دوں، کیونکہ اب سردیاں بڑھ گئی تھیں اور میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ رات گھر آ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور بہت دیر تک جاگتی رہی۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ اچانک ہی مجھے دوسرے کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگی تو میری روح فنا ہو گئی۔ جس کمرے سے آوازیں آ رہی تھی اس کمرے میں ایک کھڑکی بھی تھی جس کی کنڈی ٹھیک سے نہیں لگتی تھی۔ اس گھر کے مالک نے بھی یہی بتایا تھا کہ اس کھڑکی کو اچھی طرح بند کرنا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں اسے بند کرنا بھول گئی تھی۔ مجھے لگا گھر میں چور ڈاکو گھس آئے ہیں۔ میں ہاتھ میں ایک ڈنڈا لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی، لیکن جب میں نے لائٹ جلائی تو دنگ رہ گئی کہ سامنے بیڈ پر کوئی اور نہیں بلکہ وہ فقیر بیٹھا تھا اور اس کے پاس ایک اٹیچی کیس تھا جسے وہ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ میں ششدر رہ گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو بنا ڈرے کہنے لگا، تم میں نا ہاشم ہو نا، مجھ سے ڈرو نہیں، میں یہاں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی اور پھر رونٹے تب کھڑے ہوئے جب اس نے نوٹوں سے بھرا اٹیچی کیس کھولا۔ وہ بولا کہ آج سے 2 سال پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ تب میں اور میرا بھائی غریب تھے اور بھیک مانگ کر گزارا کیا کرتے تھے، لیکن ایک دن ہمارے دوست نے ہمیں ایک کاروبار کا بتایا کہ وہاں سرمایہ کاری کرنے سے ہم مستقبل میں امیر ہو سکتے ہیں۔ ہم پیسے لگا کر عزت اور شرافت سے رزق کمانا چاہتے تھے، مگر پیسے نہیں تھے۔ پیسوں کی کافی ضرورت تھی مگر کسی نے ہماری مدد نہ کی۔ ہم مایوس ہو گئے تھے کہ پیسے انویسٹ نہ کیے تو اتنا اچھا موقع ہمارے ہاتھ سے جائے گا، مگر اتفاقاً میں بھیک مانگتا ہوا تمہارے پاس آیا اور تم وہ واحد لڑکی تھی جس نے مجھے 15,000 روپے دے دیے، حالانکہ کوئی بھی مجھے 1500 روپے دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اس وقت پیسے پکڑاتے ہوئے نوٹوں کے ساتھ غلطی سے تمہاری چھوٹی سی تصویر بھی میرے پاس آ گئی جس کے پیچھے تمہارا نام لکھا تھا۔ میں وہ تمہیں واپس کر دیتا مگر جب میں نے تصویر دیکھی تو تم جا چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے پیسے کاروبار میں ڈالے اور پھر اتنا منافع ہونے لگا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ آج میرے پاس اپنا بڑا گھر ہے اور گاڑی ہے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ تمہیں تلاش کر کے تمہیں بھی اس میں سے منافع دوں گا، کیونکہ یہ تمہارے دیے ہوئے پیسوں کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا تھا۔ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے بالآخر میں تم تک پہنچ ہی گیا اور تمہارے حالات کے بارے میں پتہ چلا تو پہلے میں نارمل والے حلیے میں تمہارے پاس آیا، پھر فقیروں والے حلیے میں کہ شاید تم مجھے پہچان لو، مگر تم نے نہیں پہچانا، سو میں نے اسی لیے دوسرا راستہ اختیار کیا اور یوں تمہارے گھر آ گیا۔ میں پیسے رکھ کر یہاں سے جانے والا تھا مگر تم آ گئی تو اپنا آپ ظاہر کرنا پڑا مجھے۔ وہ مجھے بتا کر خاموش ہو گیا تھا جبکہ میں دنگ رہ گئی تھی کہ اللہ نے کسی کی مدد کا کتنا خوبصورت صلہ دیا تھا مجھے۔ بہت جلد میری دنیا بدل گئی کیونکہ اس فقیر یعنی بزنس مین نے اپنے چھوٹے بھائی سے میری شادی کروا دی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا جنہوں نے اپنے مفاد کی خاطر میری زندگی کے ساتھ کھیلا تھا۔ بے شک اللہ رحم اور محبت کرنے والا ہے، اسی لیے اس نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔